بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ یہ بات کہ ماس اس یقین ہی سے انسان پاک زندگی بسر کر سکتا ہے اور گناہ کے موت سے بچ سکتا ہے، ایسی صاف ہے جس کے لیے ہم کو منطقی دلائل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ خود انسان کی فطرت اور روزمرہ کا تجربہ اور مشاہدہ اس کے لیے زبردست گواہ ہیں کہ جب تک یہ یقین کامل نہ ہوگا کہ خدا ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے اور سزا دیتا ہے، کوئی اور ہیلا کسی صورت میں کارگر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن اشیاء کی تاثیرات کی عمدگی کا ہم کو علم ہے، ہم کیسے دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں، اور جن چیزوں کو اپنے وجود کے لیے خطرناک زہریں سمجھتے ہیں ان سے کیسے بھاگتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، اس جھاڑی میں اگر یقین ہو کہ سانپ ہے تو کیا کوئی بھی ہم میں سے ہوگا جو اس میں اپنا ہاتھ ڈالے یا قدم رکھتے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر کسی بل میں سانپ کے ہونے کا معمولی وہم بھی ہو تو اس طرف سے گزرنے میں ہر وقت مذاقہ ہوگا، طبیعت خود بخود اس طرف جانے سے رکے گی۔ ایسے ہی زہروں کی بابت جب ہمیں علم پڑتا ہے، مثلا اسٹرکنیا کہ اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، تو کیسے اس سے بچتے اور ڈرتے ہیں۔ ایک محلے میں طاعون ہو تو اس سے بھاگتے ہیں اور وہاں قدم رکھنا آتش تنور میں گرنا سمجھتے ہیں۔ اب وہ بات کیا ہے جس نے دل میں خوف اور ہراس پیدا کیا ہے کہ کسی صورت میں بھی دل اس طرف کا ارادہ نہیں کرتا؟ وہ وہی یقین ہے جو اس کی مہلک اور مضر تاثیرات پر ہو چکا ہے۔ اس قسم کی بے شمار نظیریں ہم دے سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آتی ہیں۔ اب یہ بحثیں کہ گناہ سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے یا فلاں ہیلا ہے، بالکل بے سود اور بے مطلب ہیں، کیونکہ جب تک الہی تجلیات کے روب اور گناہ کی زہر اور اس کے خطرناک نتائج کا پورا علم نہ ہو، ایسا علم جو یقین کامل تک پہنچ گیا ہو، گناہ سے نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ خیال اور ایک بالکل بے معنی بات ہے کہ کسی کا خون گناہ سے پاک کر سکتا ہے۔ خون یا خودکشی کو گناہ سے کیا تعلق؟ وہ گناہ کے زائل کرنے کا طریق نہیں، ہاں اس سے گناہ پیدا ہو سکتا ہے، اور تجربہ نے شہادت دی ہے کہ اس مسئلے کو مان کر کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ گناہ سے بچنے کی سچی فلسفی یہی ہے کہ گناہ کی ضرر دینے والی حقیقت کو پہچان لیں اور اس بات پر یقین کر لیں کہ ایک زبردست ہستی ہے جو گناہوں سے نفرت کرتی ہے اور گناہ کرنے والے کو سزا دینے پر قادر ہے۔ دیکھو، اگر کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا کچھ اسباب متفرق طور پر پڑا ہو تو یہ کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ اسباب کا کوئی حصہ چرا لے، خواہ وہ چوری کہ کیسے ہی قوی محرک ہوں اور وہ کیسے ہی بدعادت کا مبتلا ہو، مگر اس وقت اس کی ساری قوتوں اور طاقتوں پر ایک موت وارد ہو جائے گی اور اسے ہرگز جرأت نہ ہو سکے گی، اور اس طرح پر وہ چوری سے ضرور بچ جائے گا۔ اس طرح پر ہر قسم کے خطا کاروں اور شریروں کا حال ہے کہ جب انہیں ایسی قوت کا پورا علم ہو جاتا ہے جو ان کی شرارت پر سزا دینے کے لیے قادر ہے، تو وہ جذبات ان کے دب جاتے ہیں۔ یہی سچا طریق گناہ سے بچنے کا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ پر کامل جب یقین پیدا کرے اور اس کے جزا و سزا دینے کی قوت پر معرفت حاصل کرے۔ یہ نمونہ گناہ سے بچنے کے طریقے کے متعلق خدا نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس اصول کو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آج آپ کو فائدہ پہنچے، اور چونکہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں اور مختلف آدمیوں سے ملنے کا آپ کو اتفاق ہوتا ہے، آپ ان سے اسے ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ طریق جو میں پیش کرتا ہوں
آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جس قدر چاہیں جرا کریں، یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے اور میں ایسے تحفے دے سکتا ہوں۔ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے اس کا فرض ہونا چاہیے کہ دھوکے اور خطرے سے بچے۔ پس گناہ کے نیچے ایک خطرناک اور تمام خطروں اور دھوکوں سے بڑھ کر ایک دھوکہ ہے۔ میں آگاہ کرتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں کر بچنا چاہیے۔ اگرچہ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ہے جو خدا کی ہستی کے متعلق ہے، مگر میں سر دست اس کو چھوڑتا ہوں اور اس دوسرے مقصد کو لیتا ہوں جس کا ماحصل اور مدعا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی بجائے خود نیک بننا چاہتا ہے اور نیکی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اختلاف اگر ہے تو ان طریقوں اور ہیلوں میں ہے جو نیکی کے حصول کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، مگر مشترک طور پر نفس نیکی کو سب پسند کرتے اور چاہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کون پسند کرتا ہے؟ جذبات نفسانی سے بچنے کو اچھا کہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود بدیوں کو بدی سمجھنے کی بھی ایک دنیا ان میں گرفتار ہے اور گناہ کے سیلاب میں بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ عیسائیوں نے انسان کو گناہ گار زندگی کو ہلاک کر کے نیکی اور پاکیزگی کی زندگی کے حصول کے لیے یہ راہ بتائی ہے کہ مسیح ہمارے لیے مر گیا اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھا لیا اور اس کے خون سے ہم پاک ہو گئے۔ مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ مسیح کے خون نے یورپ کی حالت پر کوئی نمایاں اثر اور تبدیلی پیدا نہیں کی، بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر نظر کر کے سخت افسوس ہوتا ہے۔ ان کی زندگی مرتوازانہ زندگی نہیں بلکہ ایک آزادی اور عبادت کی زندگی ہے۔ کتنے ہی جو سری سے خدائی کے منکر ہیں اور بہت ہیں جو خدا کو مان کر اور مسیح کے خون پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اپنی حالت میں گرے ہوئے ہیں۔ شراب کی وہ کثرت ہے جو کئی میل تک شراب کی دکانیں چلی جاتی ہیں، اور نامحرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھنا تو کیا اس کے دوسرے اعضاء بھی نہ بچ سکے۔ میں عیسائیوں تک ہی اس گناہ کے سیلاب کو محدود نہیں کرتا، میں صاف کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی ساری قومیں اس زہر کو کھا رہی ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے باوجود ہے کہ ان کے پاس ایک روشن کتاب تھی اور اس میں کسی کے خون کے ذریعہ ان کو گناہ سے پاک کرنے کا وعدہ دے کر آزاد نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی خطرناک طور پر اس بلا میں مبتلا ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھو، ان میں بھی یہی بلا موجود ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض قوموں نے جیسے آریہ ہیں نیوگ جیسے مسئلے کو اپنے ایمانیات اور معتقدات میں داخل کر لیا ہے۔ ایک مرد جبکہ اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو تو وہ اپنی بیوی کو دوسرے سے اولاد پیدا کرنے کی اجازت دے دے۔ غرض اس قسم کی ناپاک زندگی جو حقیقت میں گناہ کی لعنت ہے وہ عام ہو رہی ہے، اور وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے مامور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس لال تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے، جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفر جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیبی ابلغ و محکم نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اسے بلندر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ اب اس میں صریح فرق ہے، مگر یہ فرق تبھی نظر آ سکتا ہے جب آنکھ صاف ہو۔ ایسی صاف آنکھ کے عطا ہونے پر انسان بریناؤں کے حقوق اور خدا کے حقوق میں تمیز کر کے انہیں محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ وہی آنکھ ہے جس کو خدا کے دیکھنے کی آنکھ کہتے ہیں۔ اس آنکھ کے ملنے پر وہ پاک زندگی شروع ہوتی ہے
اور گناہوں سے بچنے کا یہ ذریعہ تو کسی حالت میں درست نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کو سزا ملے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ زید کو پھانسی ملے اور بکر بچ جاوے، کیونکہ اس کے ابطال پر یہی دلیل کافی ہے کہ خارجی امور میں ہم اس کی کوئی نظیر نہیں پاتے اور اس طریق سے بچ نہیں سکتے، بلکہ دلیر ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کتا ہے، یہ بھیڑیا نہیں ہے۔ اصل میں اگر یہ بھیڑیا ہو اور ہم اس کو کتا سمجھیں تو بھی ممکن ہی نہیں کہ اس سے ڈریں اور وہ خوف کریں جو ایک خونخوار بھیڑیے سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ بھیڑیا ہے، ہمارے علم میں وہ ایک کتا ہے۔ لیکن اگر یہ علم ہو کہ یہ بھیڑیا ہے تو اس سے دور بھاگیں گے اور اس سے بچنے کے لیے اچھی خاصی تیاری کریں گے۔ لیکن اگر یہ علم اور بھی وسیع ہو جاوے کہ یہ شیر ہے تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہوگا اور اس سے بچنے کے لیے اور بھی تیاری کریں گے۔ غرض جمی قوا پر ہیبت اور تاثیر کے علم سے ایک خاص اثر ہوتا ہے، پس اب یہ کیسی صاف صداقت ہے جس کو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ پھر گناہوں سے بچنے کے واسطے کیا راہ ہو سکتی ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور میں ایسی صداقت پر قائم کیا گیا ہوں، اور یہی حق ہے کہ جب تک خدائے قہار کی معرفت تام نہ ہو اور اس کی قوتوں اور طاقتوں کی ایک شمشیر برہنہ نظر نہ آوے، انسان بدی سے بچ نہیں سکتا۔